الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ بندوں پر اس نے کیسے کیسے انعامات کیے، پھر کچھ ظالم لوگوں نے، فرعون طبع لوگوں نے ان انعاموں کو پا کر کس طرح اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مذاق اڑایا۔ دوسری یہ بات بیان کی جائے گی کہ اللہ کے حبیب کو صلاۃ و سلام کا وظیفہ پڑھنا یہ کتنا عظیم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اور تیسرا نماز کے بارے میں جو نیت ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا جائے گا، یا قبلہ رخ ہو کر جو نماز پڑھنی ہے اس میں وضاحت کی جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کو رب کائنات نے بیان کرتے ہوئے تیسرے پارے کے شروع کے اندر بیان فرمایا، اما یتساءلون، وہ سوال کرتے ہیں اے محبوب، تو اس سے پوچھ رہے ہیں ان النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، کہ وہ عظیم خبر جو ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قیامت کے آنے کی، وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی خبر دیجیے، بتائیے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے، پھر بالکل ان قریب ہی ان کو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ الم نجعل الارض مہادا، رب فرماتا ہے کیا ہم نے ان کے لیے اس زمین کو بچھونے کی صورت نہیں بنا دیا جس پہ ٹہلتے ہوں، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ان کے لیے مضبوطی کے لیے میخیں بنا کر رکھ دیا زمین کے اوپر، وجعلناکم ازواجا، اور ان کے ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے، وجعلنا نومکم سباتا، اور جو نیند ان کو ہم نے دی ان کا ذریعہ ہے عیش و آرام بن گئے، ذریعہ سکون بن گئے۔ انسان جتنا بھی تھکا ماندہ ہو، جب انسان سو کر اٹھتا ہے بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سونا کی ایک موت ہے، یہ کتنا اس کا انعام ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو موت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندگی ایسی دیتا ہے کہ پیر سے فریش اس کو زندگی مل جاتی ہے، تو اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو خدا فرماتا ہے رات جو ہے نا، ہم نے اس کو ان کے لیے لباس بنایا، رات کو لباس بنایا۔ کیسے کہ اس کے اندر کوئی جرم اگر کرتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ چھپ جاتا ہے ہر اعتبار سے، تو زمین ان کے لیے لباس ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن جو ہے یہ ان کے لیے ذریعہ روزگار ہے، دن کو اٹھتے ہیں روزی کی طرف میں چلے جاتے ہیں، دن ذریعہ ہے روزگار ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، خدا فرماتا ہے دنیا والوں، ہم تمہارے پر 7 آسمانوں کو، مضبوط آسمانوں کو بنایا، مضبوط آسمانوں کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان آسمانوں کے اندر ہم نے چراغاں کیا تمہیں روشنی کے لیے، سورج دیا، ستارے دیے، چاند دیا۔ اب ستارے اور چاند جو ہیں یہ روشنی کے لیے ہیں، یہ روشنی کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں ہم نے چراغاں کیا، اور کیا کیا؟ سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اس آسمان سے پانی کو بھی نازل کیا، اور برف کو اوروں کے صورت میں بھی ہم نے اس سے نازل کیا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے، اس پانی سے، بارش کے پانی سے تمہارے غلے کا، رزق کا سامان پیدا کریں، اور طرح طرح کے انعامات جو ہیں کھانے کے لیے اس میں سے پیدا کریں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور لچھے دار باغات ہم نے اس بارش کے پانی میں سے دنیا والوں تمہارے لیے بنا دیے۔ کہیں پہ سیب کے، انار کے، اور اناناس کے، آموں کے، ہر قسم کے باغات کو اس پانی سے اللہ نے پیدا فرما دیا۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اللہ فرماتا ہے قیامت کا سوال کرتے ہو
تو وہ جو جدائی کا دن ہے تمہارا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ ایسا دن ہوگا جیسے سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج گروہ در گروہ قبروں سے اٹھ کر آؤ گے۔ حالت یہ ہوگی تمہارے اعمال تمہارے پشتوں پر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بد حواس ہو کر اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان جو ہے اس کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ کھل جائے گا، دروازوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو ہم ایسے چلائیں گے جیسے روئی کے گالے چلتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، اب آؤ سامنے، تمہارے اعمال جب آ جائیں گے تو جہنم کو ہم نے تیار کر دیا۔ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ انتظار کر رہی ہے۔ للطاغین مآبا، جو کہ سرکشوں کے لیے، فرعونوں کے لیے، جو ظلم کرنے والے ہیں، قتل و غارت کرنے والے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والے ہیں، جو چار والے تقدس نہیں رکھتے، پامال کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا۔ لابسین فیہا احقابا، جس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ان کو کوئی پانی ملے گا اور نہ ہی ان کو ٹھنڈی چیز میسر ہوگی۔ الا حمیم وغساقا، مگر ان کو اگر ملے گا تو گرم پانی کھولتا ہوا اور دوزخیوں کی پیپ جو ہے بدبودار، وہ پینے کے لیے ان کو ملے گی۔ جزاء وفاقا، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے جرم کیے ہیں، جو ان کے اعمال نامے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ ایسا دن ہوگا کہ انسانوں کو جو دیا جائے گا نا جزا اس کی، وہ کیا ہوگا؟ ان کے اپنے کیے ہوگے، ہم ظلم نہیں کریں گے، اپنے جرائم ان کے کافی ہو جائیں گے۔ تو جزاء وفاقا، ان کے جرموں کے ساتھ وفاداری ہوگی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ ایسے دھڑلے سے پھرتے تھے، ایسے فرعون تھے، ان کو حساب کتاب کا، مرنے کا ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے اس ہر ایک چیز کو، ان کی ہر نقل و حرکت کو قرآن مجید کے اندر، ایک ان کے نامہ مار کے اندر لکھ کر درج کر رکھ دیا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اب چکھو ان اپنے جرائم کا بدلہ۔ فرعون بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، کوئی بات نہیں سنتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اب چکھ لو۔ اب فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب کوئی چیز نہیں بڑھے گی تمہارے لیے آسائش میں سے مگر عذاب ہی بڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا والوں، اتنے انعامات میں نے تمہیں دیے، اس کے باوجود اگر تم میرے ذات سے منہ پھیرو گے تو عذاب تمہیں لائے گا۔ اللہ کے محبوب پر جس کا یہ قرآن مجید، جس اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، کتنی بڑی عظیم شان ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر، تو ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر آپ کو صلاۃ والسلام کا وظیفہ پڑھا، تو آپ نے اس شخص کو اپنے بالکل سامنے قریب بٹھا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جانتی ہے کہ مجھ سے پیارا آپ کو کوئی بھی نہیں ہے، آقا پھر اس کو آپ نے اپنے سامنے بٹھا دیا ہے، اس کا کون سا اتنا عمل ہے، اس کا کون سا اتنا جو ہے کام ہے، نیکی کا کام ہے، جس کے ذریعے سے اے اللہ تو نے اس انسان کو اپنے سامنے بٹھایا، اے اللہ کے محبوب اس انسان کو اپنے سامنے بٹھا دیا۔ آقا نے السلام نے فرمایا، اے میرے صدیق، ٹھیک اس میں شک نہیں ہے، پر یہ میرے ذات پر ایسا صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، دودھ پڑتا ہے، جو کائنات میں آج تک کسی نے ایسا صلاۃ و سلام میری ذات پہ نہیں بھیجا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ صدیق اکبر کی آسف اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کے تمام درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور پانی کی طرح سمندر پانی کی سیاہی بن جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ساری ختم ہو جائیں گی، پھر بھی اس درود پاک کا اجر وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، درود پاک کا وظیفہ کیا کرو،
اللہ کے حضور نے جو فرمان کیا ہے اس کی ذات درود پاک کا وظیفہ کرو گے، ایسا اجر ملے گا جو ختم کبھی نہیں ہو سکے گا، آپ لوگوں کے لیے فلاح و کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کیا